یہ کڑوی بات ہے، مقطع میں آپ پڑھی ہے سخن دسترانہ بات، یہ بہت سو کو بہت بری لگے گی میری بات۔ خدا کے لیے اس یقین کے ساتھ میری بات سنیے کہ میں کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک دینی فریضہ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں ہے، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ لاکھ اپنی جگہ سمجھتا ہو کہ میں محمد کا امتی ہوں، میرا امتی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم شفاعت کے امیدوار بن کر حضور کی طرف دیکھیں اور حضور فرمائے دفع ہو جاؤ، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ میری سنت، اب سنت کسے کہتے ہیں؟ حضور کا طرز عمل۔ سنتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، جیسے آپ اکنامکس میں اصطلاح استعمال کرتے ہیں میکرو اکنامکس، مائکرو اکنامکس۔ تو میکرو سننا، مائکرو سننا۔ مائکرو سننا کی مثال سب سے مائکرو، سب سے چھوٹی، مسجد میں داخل ہو تو دایاں آگے جائے بایاں نہ جائے، باہر نکلے تو بایاں پہلے نکلے دایاں نہ نکلے۔ کسی نے تو نکلنا ہے بھائی، لیکن احساس رہے کہ داخل ہوتے ہوئے دایاں آگے، نکلتے ہوئے بایاں آگے۔ بیت الخلاء میں جا رہے ہو بایاں آگے بایاں بعد میں، نکل رہے ہو تو دایاں پہلے بایاں بعد میں۔ سنت پر عمل ہو گیا، ثواب مل گیا۔ رات کو سونے لگے، قبلہ رخ ہو جاؤ، کروٹ لے لو قبلے کی طرف، اور اپنے گال کے ہاتھے اپنی داہنی ہتھیلی رکھ لو۔ اللہ مزید توفیق دے تو مسنون دعا بھی مانگ لو، سنت ہو گئی۔ اب میں مائکرو سنت کی کوئی تفصیل یہاں نہیں دے سکتا، وہ تو جن کا پہلے ذکر آیا ہے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب بہت جامع اس موضوع پر موجود ہے، اسوہ رسول۔ لیکن ان چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی سنت، میکرو کا ذکر بھی بعد میں آئے گا، چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی سنت داڑھی ہے، جس کا رکھنا سنت مؤکدہ ہونے میں تو شک ہی نہیں ہے، بہت سے علماء کے نزدیک واجب ہے۔ اور یہ سنت وہ سنت ہے جس کے لیے حکم دیا حضور نے، ایف اللحا وقص الشوارب، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کتراؤ۔ یہ صرف حضور کی سنت نہیں، تمام انبیاء اور رسول کی سنت، تمام اولیاء اللہ کی سنت۔ وہ 11ویں والے بھی اگر ہیں تو ان کی بھی سنت تھی، 11ویں دینے والوں میں وہ سنت والے کو نہیں ہوتے، وہ 11ویں دے رہے ہیں بس۔ اچھا، یہ سنت ایسی عجیب ہے کہ ہے تو ہر دم ہے اور نہیں ہے تو یکسر نہیں ہے۔ بعض سنتیں ایسی بھی ہوتی کبھی رہ گئی، فرض کیجئے ظہر کی پہلی 4 سنتیں رہ گئی اور آپ کو جلدی بھی ہے کسی کام میں، تو اگر رہ گئی کوئی بات نہیں ہے، سنت ہے، کبھی رہ جائے، اکثر آپ پڑھیں۔ یہ سنت ہے کہ ہے تو ہمہ وقت ہے اور ہے نہیں تو زیرو، آل اور نن لا کہلاتا ہے فزیولوجی میں، ہے تو پوری اور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے، مسنون سنت، مسنون داڑھی۔ دور سے آپ کو پتہ لگے گا کہ مسلمان آ رہا ہے، ورنہ کیا پتا کوئی عیسائی ہے، کوئی بدبخت کا آدمی ہے، کوئی ہندو ہے، کون ہے کیا پتا۔ یہ ہماری پہچان ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی۔ غور کر لیجئے، ہم نے کسی کی سنت کو چھوڑ کر کسی کی اختیار بھی تو کی ہے، حضور کی سنت چھوڑ کر کرزن کی سنت اختیار کی کہ نہیں؟ کسی نہ کسی کا تو راستہ آپ اپنائیں گے۔ داڑھی مڑانا کب سے شروع ہوا؟ جب کرزن صاحب تشریف لائے تھے انگریز کی پیروی میں، الناس علی دین ملوکہم، اور اب وہ روش ہے، چل رہی ہے، پوری دنیا کا معاملہ یہی ہے، پیڑ چال ہے۔ میں نہیں سمجھتا آپ میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہو جس نے سوچ سمجھ کر حضور کی سنت ترک کر کے
اور داڑھی بڑھانی شروع کی. نہیں رواج ہے بس. لیکن اس پر بھی ہمارے علماء اب کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہے. جمعہ کے خطبوں میں تو یہ باتیں آنی چاہیے. کیا کہیں؟ دیہات میں جاگیردار یا کوئی زمیندار سامنے بیٹھا ہوا داڑھی مڑائے ہوئے، کیا کہیں اس کے سامنے؟ شہروں میں بھی اکثر و بیشتر انتظامیہ کے افراد جو ہیں وہ داڑھی مڑے ہیں، کیا کہیں؟ لیکن میں آپ سے خیانت برتوں گا اگر میں اس کا ذکر نہ کروں. اینڈ اٹس نیور لیٹ، ٹو لیٹ. اب بھی چاہے آپ کی عمر 60 کی ہو گئی ہو، 70 کی ہو گئی ہو، نہ گھبرائیے کہ کیا کہیں گے لوگ. داڑھی رکھیے، جوان ہے ضرور رکھیں، ضرور رکھیں، ضرور رکھیں. حضور کے ساتھ ہمارے تعلق کا یہ ایک پیمانہ ہے، آئینہ ہے.